بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاشت کی نماز کا مکمل طریقہ۔ چاشت کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کی ہوتا ہے، بس نیت کر لیں دل میں نماز چاشت کی، اور اس نماز میں بھی باقی نمازوں کی طرح کوئی بھی صورت آپ کو آتی ہے پڑھ لیں، اور اس نماز کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اب آپ کی مرضی جتنا چاہے پڑھ سکیں۔ چاشت کی نماز کا وقت۔ چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا افضل ترین وقت طلوع آفتاب، یعنی دیکھیں کہ سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے، اور زوال کا وقت یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں کے جو بالکل درمیان کا وقت ہے، یعنی سورج بالکل 45 ڈگری پر ہو، تو یہ وقت افضل ترین وقت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت نماز کی فضیلت۔ چاشت کی نماز کے فضائل و احکام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے تم پر صدقہ واجب ہے، اور ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر صدقہ ہے، اور امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر صدقہ ہے، اور اس ہر جوڑ کی صدقے کے بدلے چاشت کی وہ رکعت نماز کافی ہے، 2 رکعت نماز کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑیں، اور انسان ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اس ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مسجد میں تھوکے گئے بلغم کو دفن کر دینا، اور راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا اس صدقے کی طرف سے کافی ہے۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم میں جتنے بھی جوڑ عطا فرمائے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا اس صدقے کی طرف سے کافی ہے۔ ان حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں جتنے بھی جوڑ عطا فرمائے ہیں، تو بطور شکر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا واجب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینے کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نیک اعمال شمار کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اور ان جیسے دیگر نیک اعمال بھی صدقہ ہی کہلاتے ہیں۔ جو شخص یہ نیک اعمال کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کر چکا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے صدقہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس قدر نیک اعمال کرنا بھی ہر ایک کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے، تو امت پر شفقت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ان تمام جوڑوں کے بدلے چاشت کی نماز کافی ہے کہ جس سے ان نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کی تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے، تو خواہ وہ اپنی پوری عمر روزے کی حالت میں گزار دے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نادانستہ نافرمانی کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا کوئی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی اور بغاوت کا اظہار ہے۔ دوسری صورتوں میں رمضان المبارک کے روزوں میں رعایت حاصل ہے۔ ایک بیماری، دوسرے سفر، ایک مسافر چاہے تو اپنے سفر کے دوران میں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اور کوئی بیمار ہو تو وہ روزے نہ رکھے۔ ان دونوں صورتوں میں جتنے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، بعد میں ان کی تعداد قضا پورے روزے رکھنے ہوں گے۔ وہ لوگ جو سخت حالات میں کام کرتے ہیں، بار بار یہ سوچتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشواری میں نہیں ڈالتے۔ وہ لوگ جو سخت حالات میں کام کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اللہ دشواری میں نہیں ڈالتے، اور نہ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں۔ علماء کرام نے بتایا ہے کہ کسی شخص کو سخت حالات میں روزے کے سلسلے میں رعایت دی جا سکتی ہے، جس طرح ایک مسافر یا بیمار کو رعایت دی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خراب حالات کی تعریف کیا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد جسمانی محنت کا کام کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سخت محنت کرتے ہوئے بھی روزے رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کو ذرا سا سخت کام کرنا پڑے تو کیا اسے روزے چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے؟ اس کا قطعی جواب یہی ہوگا کہ نہیں، بلکہ ہم ایسے جسمانی حالت کی بات کر رہے ہیں جس میں روزہ رکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ایک جیسے مشکل حالات میں دو اشخاص کی برداشت کی طاقت مختلف ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ان حالات میں روزہ رکھ سکتا ہو اور دوسرا نہ رکھ سکتا ہو۔ جو شخص سخت حالات میں کام کر رہا ہو اسے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھ لے۔ جب وہ دن کے کسی حصے میں برداشت کی آخری حد تک پہنچ جائے تو وہ روزہ توڑ دے۔ اگر پہلے دن روزہ پورا ہو جائے تو اسے دوسرے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ شروع کے 3 دن روزوں کی سختی برداشت کر لیتا ہے تو اسے پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر روزے کے باعث اس کی صحت پر واضح خراب اثرات مرتب ہوئے ہیں تو وہ روزے رکھنا چھوڑ دے اور بعد میں قضا روزے رکھ لے۔ اگر اسے ہفتے میں 1 یا 2 دن کی چھٹی ملتی ہو تو وہ اپنے روزے ان دنوں میں پورے کر لے۔ جب بھی ممکن ہو چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر بعد میں بھی روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اس قسم کے حالات کا شکار کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے کے دوران اپنی سالانہ چھٹیاں لینے کے بارے میں بھی غور کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل مزدور یونین انتظامیہ سے مذاکرات کریں کہ سخت نوعیت کے کام صرف رات میں کروائے جائیں، یا پھر روزوں کے دوران کام کا دورانیہ کم کر دیا جائے، یا رمضان المبارک میں انتظامیہ کارکنوں کے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں تعاون کرے تو اسے بھی اجر ملے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالب علم امتحان کی تیاری یا امتحان کے پرچے دینے کے باعث روزہ نہ رکھیں۔ اگر وہ روزے کے دوران امتحان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اپنے مطالعے اور آرام کے لیے آسانی سے وقت متعین کر سکتا ہے اور امتحان کی تیاری کر سکتا ہے۔ بلکہ در حقیقت روزہ تو ایک طالب علم کا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کھانے کی تیاری اور کھانے پینے میں جو وقت خرچ ہوتا ہے روزہ رکھنے کے باعث وہ وقت بچ جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ہائی اسکول کے طلباء نصف رمضان کے بعد امتحان میں بیٹھتے ہیں اور رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں امتحان کی تیاری کے دوران طالب علم اپنے مطالعے کے لیے نماز فجر کے بعد کا وقت مقرر کر سکتا ہے۔ وہ ظہر سے پہلے کا سارا وقت اس کے لیے وقف کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ تازہ دم ہوتا ہے، بھوک بھی محسوس نہیں کرتا اور نہ کوئی کھانے کا وقت اس کی پڑھائی میں مداخلت کرتا ہے۔ جب وہ ظہر کی نماز ادا کرے تو وہ 2 گھنٹے آرام کر سکتا ہے، پھر جب وہ جاگتا ہے اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نصاب کا ہلکا پھلکا اعادہ کر لے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس طرح روزے رکھنے کا زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس طرح ہر طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے اپنا کام اور آرام کے اوقات ترتیب دے سکتا ہے۔ طالب علم روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا تو روزہ نہ رکھنے کی رعایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور امتحان کے دوران روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہم امتحان میں بیٹھیں یا روزمرہ کا کام انجام دیں، روزہ ہمارے لیے سخت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزہ، اس لیے کہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی ہستی کی، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان، ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے اچھے اعمال یا کسی بھی چیز سے بے نیاز ہیں۔ ساری کائنات کے مالک وہی ہیں اور تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کسی لمحہ اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ وہ چاہے تو اسے مکمل طور پر
مٹا سکتے ہیں یا اس کی جگہ دوسری دنیا پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص یا کسی چیز کی قطعی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور غیر محتاجی کی صفت اس حدیث قدسی سے اور واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث کے متعلق حصے کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ میرے بندو، تم مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان ہو، اور نہ کوئی نفع دے سکتے ہو کہ مجھے فائدہ ہو۔ میرے بندو، تم میں سب سے اول اور سب سے آخر وہ انسان ہو یا جن اتنا متقی ہو جتنا کوئی متقی ہو سکتا ہے۔ میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تم میں سب سے اول اور سب سے آخر خواہ انسان ہو یا جن اتنا گنہگار ہو جتنا کوئی ہو سکتا ہے۔ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اے لوگو، تم میں اول ہو یا آخر، خواہ جن ہو یا انسان، انہیں اور مجھ سے درخواست کریں، اٹھیں اور مجھ سے درخواست کریں اور میں وہ سب کچھ دے دوں گا جو وہ مجھ سے مانگیں۔ تب بھی وہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی کہ سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم و جلیل کو ہماری عبادت اور کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، تو پھر ہماری عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہم سے عبادت کیوں چاہتے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ ہماری عبادت کا فائدہ ہمیں خود پہنچتا ہے۔ ہم بہتر لوگ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم کسی کو اس کا شریک کیے بغیر اس کی عبادت کریں۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر قائم رہتے ہیں تو ہم بہتر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، تمام برے کاموں سے دور رہتے ہیں اور اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور معاشرے سے بہتر تعلقات رکھتے ہیں۔ بہرصورت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ قرآن شریف میں متعدد جگہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً ان کی رضا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے جس کی وہ امید کر سکتا ہے۔ اپنے نیک بندوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تعریف کریں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ بندے اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں، اور برائی ان کی قوتوں کے خلاف جو اسے برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے مزاحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں جب ماہ رمضان میں ہم کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ بھوک پیاس صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے۔ روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، خاص طور پر جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ کبیرہ مثلاً چوری کرنا اور انسانی قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خواہ یہ ایمان رکھنے والے سے سرزد ہوں، گناہ ہیں۔ اسی ذیل میں آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں ہمیشہ عمل کروں۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ مت بولو۔ ان باتوں کی روشنی میں روزے اور جھوٹ میں نمایاں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں شخص کسی حالت میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں اور نافرمانی بھی، یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ جھوٹ بولنا اس بات کا ثبوت ہے۔ جھوٹ بولنا دراصل غلط بات کی تائید کرتا ہے اور یہ روزے کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، یقیناً جھوٹ بولنا روزہ رکھنے کے بالکل برعکس عمل ہے، جبکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے پرخلوص عمل ہے۔ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔